اور ہمارے نصر اللہ رنداوا صاحب جو اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور بھی ہمارے سلمان شیخ صاحب اور ساتھی حاضر ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب سے ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے۔ جو سب سے اہم ترین معاملہ اس وقت ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، اور 1 سال مکمل ہو گیا ہے، یہ 7 اکتوبر کو 1 سال ہو جائے گا، جس میں اسرائیل نے جو دہشت گردی کی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے۔ 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، اور غزہ جو پہلے ہی ایک آزاد جیل کے طور پر دنیا میں، یہ جو کھلی جیل کے طور پر معروف تھا، اور وہاں پر جس طرح سے بمباری کی ہے، قتل عام کیا ہے ہسپتالوں میں اور مسجدوں میں، اسکولوں میں، پھر اس کے بعد خیموں میں، اور ایسے ایسے بم مار رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں وہ پگھل جاتی ہیں۔ تو اتنی جو بدترین دہشت گردی ہے جس کا 1 سال مکمل ہونے کو آ رہا ہے، تو اس پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے بھی اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں باضمیر انسان انسانیت کے نام پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب اسرائیل مزید آگے بڑھ رہا ہے، اب لبنان میں وہ اٹیک کر رہا ہے، حسن نصر اللہ کو اس نے شہید کیا ہے، پہلے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اور یمن پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں کہ جب ایک طاقت وہ اس طرح بدمست ہاتھی کی طرح ہر ایک پہ چڑھائی کر رہی ہو، اور دنیا میں جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو انسانیت کا امریکہ، وہ اس دہشت گرد ریاست کو سپورٹ کر رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں خاموش رہنا تو یہ انسانی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ یہ کہ دین کے معاملے میں امت مسلمہ کے حوالے سے، چونکہ فلسطینیوں کا ایک بڑا حوالہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے جماعت اسلامی، آپ معلوم ہے کہ ہم نے اس پورے عرصے میں مسلسل تقدم کی ہے، محنت کی ہے، ملین مارچز کیے ہیں، ریلیف کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جس میں قومی یکجہتی ہونی چاہیے، اور تمام تر اختلافات کے باوجود اس وقت پوری قوم کو فلسطینیوں کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے کہ جس نے اپنے قیام سے پہلے فلسطینیوں کی حمایت کی۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ تھی تو قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے حوالے سے جتنے اجلاس ہوتے تھے، قرارداد پاکستان بھی جب پیش کی گئی 23 مارچ 1940 کو، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے تھی کہ وہ علاقے جو مسلم اکثریت ہیں وہاں پر ایک ملک بننا چاہیے، اور دوسری قرارداد فلسطین کے لیے تھی۔ تو فلسطین کا ہمارے ساتھ یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے، تو یہ ضرورت ہے کہ پورا پاکستان ان کی پشت پر کھڑا ہو، اور ہم نے اس میں ایک پرپوزل بنایا ہے، اور وہ پرپوزل لے کر ہم نے یہ بات کی ہے۔ آج بھی ہم یہاں حاضر ہوئے، ہم نے آغاز ہی پاکستان تحریک انصاف سے کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے، اور جو کچھ بھی انتخاب میں ہوا وہ تو خود ایک الگ داستان ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی ریپرزنٹیشن کے ساتھ یہ جماعت موجود ہے۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہم 12 بجے دن پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں کہ سب اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پہ آ جائیں، دفتروں سے آ جائیں، تعلیمی اداروں سے آ جائیں، اپنے گھروں سے نکلیں، خواتین آئیں، بچے آئیں، اور دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور ہم اپنے آپس کے اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اور انسانیت کے نام پر سب ایک ہیں۔ اسی کی طرح مختلف جو سرگرمیاں ہیں، جس میں کل چترال میں ہمارا جلسہ ہے، پھر فیصل آباد میں ہے، 6 تاریخ کو کراچی میں ملین مارچ ہے، 7 تاریخ کو ہم نے پھر شام میں بھی اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ قوت کے ذریعے سے ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اور پھر ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو کہ حکومت اس کا اعلان کر دے، کہ وہ یہ کہے کہ پورا پاکستان نکل کر کھڑا ہو، اور ہم یہ ظرف رکھتے ہیں کہ سارے اختلاف کے باوجود حکومت کی اس اپیل پر فلسطینیوں کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پروپوزل جماعت اسلامی کی طرف سے ہم لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم فلسطینیوں کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ میری پاکستانیوں سے بھی اپیل ہے کہ اس پر پوری طرح سے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں، مل کر اور متفق ہو کر آواز کو بلند کریں۔ سیاسی لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو سارے ہی موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ان موضوعات پہ آپ کے جو سوال ہوں گے اس میں ہم آپ کو جواب دے دیں گے، لیکن ہماری طرف سے اس وقت جو
ٹاپ آف آل ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی تھی کہ غزہ کے حوالے سے ہمیں کم از کم اس موقع پر جب 1 سال دہشت گردی کا اسرائیل کا ہو گیا ہے تو اس پر ہمیں ایک متفقہ ایکشن کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا میری جماعت اسلامی کے آنے پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے ان کو مبارکباد دی، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ تعلق ہے، پہلی بھی پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ حکومت میں بھی رہی ہے، اور ہمارا جب پولیٹیکل پارٹی کا الائنس بنا ہے تو اس کے سارے کرتا درتا لیاقت بلوچ صاحب تھے، اور ان کی رہنمائی ہم حاصل کرتے تھے، یہ نام بھی انہی کا تجویز کردہ تھا۔ آج ان کی طرف سے جو وفد آیا ہے ہم نے بڑے غور سے سنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کے معاشی سیاسی حالات پہ بھی غور کیا ہے، اس وقت جو حکومت کر رہی ہے ہم نے اس کو بھی بڑے غور کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ اس وقت حکومت جس طریقے سے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا ایک موقف اصولی موقف ایک جیسا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ کوئی قدغن لگ جائے، ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے ہو اور وہ عوام کا پبلک اسپریٹڈ نہ ہو۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آن ناب ملاقات بھی ہوتے رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں بھی ایک موقف لے کے جائیں گے، اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا تعلق ہے، ہم نے اسمبلی آف دا فلور پہ بھی اس کو کہا ہے، جماعت اسلامی نے جتنی کاوشیں کی ہے وہ بالکل کمینڈیبل ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ایک ساتھ شروع کریں، 7 تاریخ اکتوبر کو 1 سال پورا ہو جائے گا جو اسرائیل کی ایگریشن ہے اور فلسطین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو 43,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ UN کی اپنی رپورٹ ہے کہ ڈبری کو ہٹانے کے لیے، ملبہ ہٹانے کے لیے 15 سے 20 سال تک کا وقفہ چاہیے، اس لیے یہ سارے مسلم دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے جو تجاویز دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم ادروائز ان پرنسپل پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہمارا ایک ہی موقف ہو، یہ سارا مسلم دنیا کا ایک ہی ساتھ موقف ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری یہ سیاسی ملاقاتیں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً پر جاری رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان میں جماعت اسلامی میں بھی شروع میں ملاقاتیں بھی کی، پھر آپ لوگوں نے راہ الگ کر لی تاکہ جو ملاقاتیں ہوئی ہے جو سب کو سامنے تھا اس میں آپ کی پارٹی نے کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ فلسطین کے حوالے سے بھی آواز بلند کر سکتے ہیں اور آپ کا اس سے نہ جانے ہوگی؟ اچھا، ہم نے کسی ایک دن بھی یہ طے نہیں کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہم کوئی ایسا ڈسٹنس رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا یعنی کوئی ان سے لڑائی ہے یا مختلف ہے۔ مشترکات کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک جیسا موقف بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں لیاقت صاحب تشریف لائے تھے، خود محمود خان اچکزئی صاحب اور پورا ڈیلیگیشن ادارہ نور حق آیا، اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ان عزت اور احترام کے ساتھ آپس میں گفتگو کی۔ تو مشترکات پر مشترک ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، مشترک موقف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا اپنا موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو الگ سے پلیٹ فارم ہے، بہت ساری چیزیں یہ بھی تو اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، اور تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ الگ پلیٹ فارم سے کرتا ہے۔ اگر ہماری اتحاد سچ نہیں بھی ہے ایز اے پارٹ آف اٹ اور نہیں ہے، لیکن ہم کوآرڈینیٹر ایفرٹس پھر بھی کریں گے، ایک ہی جو پبلک ایشوز ہے اس پہ ایک جیسا موقف اٹھائیں گے اور کریں گے، جس طرح کے الیکشن ہے، جس طرح فارم 45 ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہے، جس طریقے سے آزاد عدلیہ ہے، تو ان سارے IPPs بھی جس طرح اٹھایا ہے انہوں نے موقف، تو اس پہ ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا آپ نے بھی خود اعتراف کیا کہ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی بات ہے، آپ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، یا اپنی سیاست آپ کے الگ اور تحریک انصاف کے الگ تعلقات کس طرح کے آپ چاہتے ہیں، اور دوسرا کیا مشترکات ہیں آپ کے
دیکھیں یہ بات تو حافظ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ تھینکس یس یہ تو ایک حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہمارے اتحاد کا مطلب اگر ٹرمز ہم کریں اور الائنس بنائے اور دونوں پارٹی اس طرح چلے جس طریقے سے ونس ہماری حکومت ہے ایک ساتھی اور یہ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل تھے، ایسا نہیں بھی ہے جو سر ہم نے ایکسپلین کیا، حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف یہ آئی پی پیز کے خلاف یہ جو آزاد عدلیہ کے لیے اسٹرگل ہے اس کے ساتھ، اور جس طرح غزہ والی سچویشنز ہے پاکستان کے، یہ سچویشنز پہ ہم اکٹھا ایک ہی موقف کر کے ایک ہی ساتھ اسٹرگل کرنے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ صرف غزہ کے حوالے تک کی محدود رہی ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف احتجاجی کال دے رکھی ہے، کل بھی 4 تاریخ کو 5 تاریخ کو، کیا جماعت اسلامی احتجاج میں شرکت کرے گی؟ اچھا دیکھیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ ہمارا دھرنا ہوا، پی ٹی آئی نے اس دھرنے کی حمایت کی، عمران خان صاحب نے جیل سے کی، گور صاحب نے کی، پوری لیڈرشپ نے کی، شامل بھی ہوئے جمہوری آزادیوں کے لیے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی ایفرٹ کرے گا ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا موقف اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو بھی گرفتاریاں ناجائز طریقے سے حکومت نے کی ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، کریں گے اگر ناجائز، لیکن کوئی بھی غیر قانونی کام یا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پارٹی کون سی ہے اور کون لوگ ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا نشان جب پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا سب سے پہلے ہم نے اس کی مذمت کی۔ اس کے باوجود بھی تو پارٹیوں میں اپنے اپنے پلیٹ فارم اور کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے نا، گھر میں بھی ہوتا ہے اختلاف، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت سر دست اگر غزہ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس پر ایک موقف ہے، آئین جمہوریت اور جمہوری آزادیاں اس پر ہمارا موقف ایک ہے، عدلیہ کی آزادی اور یہ جو شب خون مارا جا رہا ہے، بلکہ اس پہ تو ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کے عمل میں شریک ہو کر حکومت کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو ٹوٹل استرداد یعنی مسترد کرنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے اس پورے پیکج کو، اور کوئی شقوار گفتگو جو ہے مناسب نہیں ہوئی، ہمارا موقف ہے۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے اس میں آزاد ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ ہینڈل کریں، ان کی اپنی ایک سچویشن ہے اور وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آئی پی پیز اور مہنگائی اور جس طرح سے یہ پیٹرول کی لیوی اور تنخواہ دار لوگوں پہ ٹیکس اور یہ جو سارا عمل ہے، اس پر ہمارا جو موقف ہے اس پر پی ٹی آئی ہماری حمایت کرتی ہے۔ تو ان تمام امور پر ہمارا ایک اتفاق رائے موجود ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم اسٹرگل کریں، جس چیز میں تعاون ہو سکتا ہو کیا جائے، کیونکہ پارٹیوں کی اپنی بھی بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مشترک سرگرمیاں کریں۔ دیکھیں میں اس بات کی ضرور اعادہ کروں گا کہ ہمارے جو موقف ہے وہ ان سارے عوامی مسائل پہ ایک جیسا ہے، جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ مہنگائی ہے اور دوسری چیز ہے اس پہ ہمارا موقف ہے، جس طریقے سے شب خون مارا جا رہا ہے اور آزاد عدلیہ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اسی پہ یہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس پارلیمان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ آپ قانون سازی کرے، لیکن اگر قانون سازی کرنی تو طریقہ کار پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہے، جس طریقے سے یہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مینیز کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اٹھائے ہوئے تھے، ان سب کی ہم نے کنڈمنیشن کی اور ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمارا اس بات پہ ایک ہی موقف ہے کہ ملک میں جو لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہم اسٹرگل کریں۔ یہ ہم پارٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے اور پارٹی میں جو اس کے لیے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے اتفاق بھی کیا ہے، لیکن ظاہر پارٹی کا اپنا پاکستان کا بچہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطین کے ساتھ ہے، مگر 7 اکتوبر کے حوالے سے پارٹی آپس میں طے کر کے رسپونڈ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ مظالم کے خان صاحب نے جیل میں کرتے ہوئے کہا کہ فریش الیکشن الرحمان نے بھی کہا، تو جماعت اسلامی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ بھی فریش الیکشن ہی چاہتے ہیں؟ اچھا، ہمارا موقف یہ ہے کہ جب پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوا اور وہ دھاندلی زیادہ کیا بلکہ دھاندلا ہوا اور فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، تو چاہے اے جیتے یا بی جیتے یا سی جیتے، جو میرٹ پر موجود ہے اس کو جیتنا چاہیے۔ ہمارے پاس چونکہ ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ موجود ہے، 77 کی طرح کا ماحول نہیں ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا تو لہذا فریش الیکشن کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا۔ اس مرتبہ چونکہ یہ فارم 45 موجود ہے تو جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے ایٹ لارج اور وہ ایک ایک سیٹ کو ایک ایک دن میں ڈیسائیڈ کرتا جائے، سارے پولنگ ایجنٹ بلا لے، سارے پریزائڈنگ افسر بلا لے، فارنزک آڈٹ کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں تو پی ٹی آئی جیتے گی۔ ظاہر ہے اس وقت تو انہی کو فائدہ ہوگا، لیکن ہم اپنے فائدے اور نقصان کے بجائے جمہوریت، آئین
اور انتخابی عمل کی کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ حقیقتاً ہم نے یہی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی اور سپریم کورٹ سے استدعا بھی ہم نے کی اور ہم نے اپلیکیشنیں بھی دی ہے کہ اس کو اس کے پہلی ذمت میں لگائی جائے جس میں یہی بات ہے. Thank you.